بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کی تعریف پوچھی گئی ہے، جواب سماعت فرمائیں۔ علامہ تفتازانی علیہ رحمہ اپنی کتاب شرح عقائد نصفی میں شرک کی تعریف اس طرح بیان فرماتے ہیں: کسی کو شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو الہ، خدا اور واجب الوجود سمجھا جائے، اور یا بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ شرک کی تعریف سے معلوم ہوا کہ دو خداؤں کے ماننے والے جیسے مجوسی آگ پرست مشرک ہیں، اسی طرح کسی کو خدا کے سوا عبادت کے لائق سمجھنے والا مشرک ہوگا جیسے بت پرست جو بتوں کو مستحق عبادت سمجھتے ہیں۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی مستحق عبادت نہیں سمجھتے، بلکہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ اب آئیے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک پر متفق نہیں ہوگی۔ بخاری شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 1258، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت: نبی پاک علیہ السلام ممبر شریف پر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا، بے شک میں تمہارا سہارا اور تم پر گواہ ہوں۔ اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور بے شک مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ امت محمدی کبھی شرک پر متفق نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔